فرما کر مرحوم مخبول سید شاہد اقدس کاظمی ابن سید الطاف حسین شاہ کاظمی کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بارک ثواب هذه الفاتحہ وسورة الإخلاص والمجلس والذکر والنذر والتجمع بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى روح المرحوم المغفور سید شاہد اقدس کاظمی ابن سید الطاف حسین کاظمی اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی وآہل بیتہ الطیبین واخلف علی اہلہ فی الغابرین واجعلہ عندک فی اعلی علیین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین واحشرہ مع النبی وآہل بیتہ الطیبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الخلق کلہ بلا ند ولا نصرت ولا مشاورہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن الخلاق الرزاق ذو القوة المتين نفتخر ونعتقد وحدانيته ونتوقع غفراننا به يوم الحساب۔ آلاف التحیت والسلام على سید الانام سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة۔ قابل قدر برادران و خواہران ایمانی مرحوم مغفور سید شاہد اقدس کاظمی فرزند سید الطاف حسین شاہ کاظمی کی برسی کی مجلس حسین علیہ السلام جو بیت القائم نیو جرسی میں منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے منازل آخر۔ کچھ ہمارے احباب کی طرف سے علم دوست احباب کی طرف سے 2 ہفتے قبل یہ فرمائش آئی تھی کہ منازل آخرت کے تمام سلسلے کو ڈاکومنٹیشن کے طور پر بیان کیا جائے۔ تو 2 ہفتے قبل میں نے پہلی تقریر
امام الخوئی اسلامک سینٹر میں کی تھی، جو آغا طاہر رضا رضوی کے ایصال ثواب کی تھی، ان کی وصیت کے مطابق۔ اور دوسری تقریر میں آج یہاں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ارادہ کیا ہے اللہ توفیق دے تو 100 تقریر کروں گا منازل آخرت کے عنوان پر۔ اس میں سے دوسری تقریر آج آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے، غفلتوں کے پردوں کی وجہ سے اور ڈرٹی پالیٹکس کی وجہ سے آخرت سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں جن آیتوں میں آخرت سے ڈرایا گیا ہے ان کی تعداد 300 سے زیادہ، جن میں احوال قیامت کا ذکر ہے، آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ حتیٰ کہ رسول نے تو فرمایا اذا مات ابن آدم قامت لہو قیامتہ، جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے سمجھے اس کی قیامت اسی شب آ گئی جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا۔ اس لیے کہ قیامت دو ہے، یہ بھی سن لیجئے آج کہ قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں۔ قیامت ہے قیام سے، اقامت ہوتی ہے نا، اقامت کو اقامت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے نمازیوں کو اٹھا دیتی ہے۔ اس لیے نماز میں قیام کا حکم ہے کہ جن کے دل دین سے بیٹھ چکے ہیں انہیں استقامت دیجیے کہ وہ قیام کریں دین کی خاطر۔ نماز صرف پریکٹس، ریہرسل، ایکسرسائز، اٹھک بیٹھک، مشق کا نام نہیں، یہ تمرین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے کہ نماز کی وجہ سے انسان کی طبیعت قیام پہ بن جائے کہ وہ ایک ریولوشن کرے اپنے وجود میں، اپنے گھر والوں میں اور پھر سوسائٹی میں۔ اس لیے کہ قیام کہتے ہی ریولوشن کو ہے۔ اقامت نمازیوں کو اٹھانے والی، نماز کا قیام یعنی گناہوں کی سرحدوں سے اٹھا کے ثواب کی سرحدوں میں لے جانے والی کو کہتے ہیں نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کہتے ہی اسے ہے کہ جس کے بعد گالی گلوچ ختم ہو جائے، گناہ ختم ہو جائے، غصب ختم ہو جائے، لیگ پولنگ ختم ہو جائے، تعصب حسد کم ہو جائے، ختم ہو جائے، غیبت و تہمت اناد ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ نماز ساری بیماریوں کی ایک دوا۔ اسی لیے اب قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ جو پہلی قیامت ہے، پہلی قیامت، اس میں کھڑے ہوئے لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور وہیں زلزلے آئیں گے، ارتھکویکس آئیں گے، سورج سوانیزہ پہ آ جائے گا۔ جس طرح مچھلیوں کو فرائی کر دیا جاتا ہے اسی طرح زمین پر انسان ابل رہا ہوگا، فرائی ہو رہا ہوگا، اسے مہلت نہ ہوگی۔ گھر سے باہر ہے تو گھر آنے کی مہلت نہ ہوگی، کھڑا ہے تو بیٹھنے کی مہلت نہ ہوگی، سفر میں ہے تو حضر میں آنے کی مہلت نہ ہوگی۔ جہاں قیام ہو، ریولوشن ہو، جہاں پر اضطراب ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ قیامت۔ اور آخری قیامت جو ہے جسے آخرت بھی کہا گیا، اسے قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ میدان محشر میں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، وہاں کھڑے رہے۔ اس لیے قیامت کو کہتے ہیں قیامت۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت اسے کیوں کہتے ہیں؟ نام ہے کئی، ایک تو نام ہے قیامت، دوسرا نام ہے آخرت۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اینڈ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔
بس وہ اینڈ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا تریدون عرض الدنیا, تمہیں تو پسند ہے یہ دنیا. جیسے ابھی ہمارے صدر محترم نے جو اعلان فرمایا, اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ تمہیں پسند ہے یہ دنیا, دنیا میں میرا گھر اچھا ہو, دنیا میں میرا وقار بلند ہو, دنیا میں میرے دوست زیادہ ہوں, دنیا میں میری ناک اونچی ہو, دنیا کے اندر میری ریپوٹیشن خراب نہ ہو, دنیا میں میرا لباس اچھا ہو, دنیا میں میری بود و باش اچھی ہو. اللہ فرماتا ہے واللہ یرید الآخرہ, جتنا تم دنیا کو چاہتے ہو اتنا اللہ تمہارے لیے آخرت کو چاہتا ہے. اس لیے کہ آخرت اینڈ ہے, آخرت نصب العین ہے, آخرت آپ کا گول ہے, آخرت آپ کی منزل مقصود ہے. کسی نے مولا علی سے کوفے میں پوچھا کہ سرکار آپ نے اقتدار میں آنے کے بعد کوئی محل نہیں بنایا, کوئی پیلس, کوئی قصر آپ نے نہیں بنایا. آپ فرماتے ہیں جس کا مفاد کلام اس کر رہا ہوں, مفہوم کلام, تاکہ برادر سلام اور ڈاکٹر بھی سمجھ جائیں کہ آپ نے فرمایا العاقل لا یبنی بیتہ علی الجسر. میں نے واقعاً کوئی نہیں گھر بنایا اپنی حکومت میں, اس لیے کہ عقل مند پل پہ گھر نہیں بنا. اب دنیا دار العبر, یہ دنیا عبرتوں کا گھر ہے. دار العبور, یہ ٹرانزٹ لاؤنج ہے, یہ برج ہے, یہ ٹنل ہے. ٹرانزٹ لاؤنج میں انسان اپنے بینک کی ساری پراپرٹی لے کے نہیں جاتا, اتنا لے کے جاتا ہے کہ وہاں سروائیو کر لے, باقی اسپینڈ کرتا ہے منزل مقصود پر. ہمارے ہاں غلطی یہ ہو گئی کہ جو ہمارے ہاں راستہ تھا اسے ہم ہدف سمجھ کے بیٹھے. یہ تو ٹول ہے آخرت کا. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ تو کھیتی ہے آخرت کی. کاشت یہاں کرنا ہے, کاٹنا وہاں ہے. ہم کاٹنے یہاں بیٹھ گئے, اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں, کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ انسان بوئے کچھ اور کاٹے کچھ. یہ پاسبل نہیں ہے. جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا. جیسے گندم بو کر انسان جو نہیں کاٹ سکتا, ویسے ہی گناہ بو کر انسان نجات نہیں کاٹ سکتا. اس لیے ضرورت ہے, قرآن نے کھلا اعلان کیا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اللہ سے مغفرت کے طلب کرنے میں جلدی کرو, دیر نہ کریں کہ 50 کے ہوں گے تو معافی مانگ لیں گے, 60 کے ہوں گے تو معافی مانگ لیں گے. ہمارے ہاں ایک فیشن ہے کہ جب کوئی صاحب کسی کام کے نہیں رہتے تو ان کو مسجد میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ گھر والے ان کے شر سے محفوظ رہیں. یہ دراصل یہ بہت بڑی غفلت ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست, وقت پیری گرگ ظالم ہی شبت پر ہی. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے, بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے. غالب نے کہا مزمحل ہو گئے قوا غالب, اب عناصر میں اعتدال کا, رہنے دو ابھی ساغر مینا میرے آگے. کر تو کچھ نہیں سکتا ہوں, نیت سے تو گناہ کرتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. غفلتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ خود خطبہ جمعہ میں کیف لا تعتبرون واخوانکم قد سلکوا فی بطون البرزخ سبیلا. تمہیں کیوں نہیں عبرت حاصل ہوتی؟ ڈیلی جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہو, ڈیلی لوگوں کو بیمار دیکھتے ہو, عبرت تمہیں نہیں آتی. مولا فرماتے ہیں ما اکثر العبر واقل الاعتبار. عبرتیں تو بہت ہیں مگر ان سے نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم.
بطون برزخ میں جو تمہارے دوست تمہارے بھائی اس وقت برزخ میں پڑے ہیں تم سمجھتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ جیران لا یتآنسون احباء لا یتزاورون. یہ کیسے پڑوسی ہیں قبرستان میں؟ پڑوسیوں کی خبر گیری ہی نہیں کرتے. یہ کیسے دوست ہیں؟ دوستوں کو وزٹ ہی نہیں کرتے. فقدت اجسادہم وعمیت اخبارہم امدا طویلا. کیا ہوا؟ ان کے خوبصورت بدن کہاں چھپ گئے؟ ان کی اچھی اچھی نیوز کہاں ختم ہو گئی؟ عرصہ گزر گیا خبر ہی نہیں. یہ صرف خطبہ جمعہ میں ضمیر انسانیت کو جوڑنے کے لیے یہ خطبہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا. اور ائمہ اطہار یاد رکھیے یہ جو ہمیں جمعہ کا خطبہ سننے کے باوجود آخرت یاد نہیں آتی، رمضان کے 30 روزے رکھنے کے باوجود بھی ہم ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، میتوں کو دفنانے کے باوجود بھی ہم میں چینج نہیں آ رہی، بیماروں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہم میں چینج نہیں آ رہی. اس میں چند فیکٹرز. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غذا چیک کرنی چاہیے. ایسے تو نہیں کہ حلال کے نام پہ ہمارے وجود میں اشتباہ سے، مغالطے سے، جان بوجھ کے نہیں حرام جا رہا ہو. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، آپ ہی کی ریاست میں ایک جگہ مجھے روزہ افطار کرنا تھا اور میں ایک بہت ہی مشہور ترین ریسٹورنٹ پہ پہنچا حلال پہ، جن کے پورے ملک میں ڈنکے بجتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ افطاری کرنی ہے، سب کچھ حلال ہے؟ انہوں نے کہا سب کچھ حلال ہے مگر مشرک کے ہاتھ کا پکا ہوا. ماشاءاللہ. تو میں نے کہا روزہ کیسے افطار ہوگا؟ انہوں نے کہا حضور فکر نہ کرے، ساری مسجدوں میں یہیں سے جا رہا. یہ آج دوسری تقریر میں کم از کم میں یہ بتا ضرور رہا ہوں آپ کو کہ مسجدوں میں اگر نجس کھانا جا رہا ہے تو مناظر آخرت کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا. اس لیے کہ حرام غذا یا نجس غذا انسان کے اندر نصیحت ابزارب کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے. ایسے نہیں کہا شریعت نے کہ لقمہ حلال کھاؤ اور لقمہ حلال کھلاؤ، اس لیے کہ لقمہ حرام مغالطے سے بھی کھا لو. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما، ان سے آپ پوچھئے ذرا، فزیشین سے پوچھئے، اگر کوئی صاحب غلطی سے زہر کھا لے یا غلطی سے شراب پی لے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ بالکل گناہ نہیں ہوگا. کیا ڈیمیج سے بھی بچ جائیں؟ ڈیمیج تو ہوگا. اگر غلطی سے بھی نجس کھانا کھا لیا ہے تو نصیحت کے ابزارب کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور گناہوں پر طبیعت بن جائے گی. اس لیے اپنی اپنی غذا چیک کیجئے، تب آخرت یاد آئے گی. من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کافی نہیں، صرف نیت کافی نہیں. بالکل یوں ہی جیسے آپ نے نیت کی کہ میں نماز پڑھوں گا، پڑھی نہیں، آپ کے نام اعمال میں نماز نہیں لکھی جائے. نیت المؤمن خیر من عمل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے نیت کر لی تو آپ نمازی ہو گئے. فرشتے ایسے مغالطے میں کبھی نہیں جائیں گے. جی ہاں، آپ نے نیت کر لی IRS میں اتنا ٹیکس دوں گا، دیا نہیں تو کیا آپ کی نیت سے IRS معاف کر دے گی؟ آپ اگر دنیا میں IRS آپ کو معاف نہیں کرتی تو یہ غلط فہمی نہ سمجھیے گا کہ اللہ کے فرشتے بھول جائیں گے، نیت کر لی تھی تو مومن ہی لکھ دو. ہرگز نہیں، نیت کے ساتھ عمل کی ضرورت. ہمارے یہاں غلط فہمی پیدا کرتی گئی انما الاعمال بالنیات. اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ بس نیت کر لو، عمل نہ کرو. آپ ذرا سمجھیں، انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے
کہ عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا. یعنی عمل کرنا ہے تو نیت خالص ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے قربتاً الی اللہ کی نیت ہونی چاہیے. عمل تو کرنا ہے ہر صورت میں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبتا. جو عمل صالح کرے خواہ میل ہو فیمیل بشرطے کہ ہو مومن اسے ہم حیات طیبہ عطا کریں. حیات طیبہ پاکیزہ زندگی اس کو ملے گی جو عمل صالح کرے گا. مومن بھی ہوگا عمل صالح بھی کرے. ہمارے یہاں کچھ غلط فہمیاں ایسی پھیلائی جاتی ہیں خاص طور پہ ہمارے ممبروں سے بدقسمتی سے, کیونکہ اسٹینڈرڈ تو کوئی ہے نہیں, اسکیل تو کوئی ہے نہیں, کوئی ڈگری چیک کرنے کا تو رواج نہیں ہے, پوچھنے کا تو رواج نہیں ہے, جو چاہے جو پریکٹس کر لے. تو اب یہ غلط فہمیاں بڑی بتائی جاتی ہیں. مثلا ایک غلط فہمی ہمیں یہ دی گئی کہ بس نجات صرف ایمان پر ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. قرآن بھرا ہوا ہے. قرآن بار بار کیوں کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ جو مومن ہوں اور عمل صالح کریں. ایمان بیس ہے, اس بیس کے بغیر بلڈنگ نہیں بن سکتی نجات کی. یہ بنیاد, اس یہ اصل اصول ہے, اس کے بغیر بلڈنگ نہیں بنا سکتی. یا میں یوں کہوں ایمان زمین ہے, عمل صالح اس میں بویا جانے والا بیج ہے. اگر آپ کو زمین دے دی گئی, آپ نے زمین کو ہموار بھی کر لیا, زمین میں آپ نے پانی بھی لگا لیا, مگر بیج نہیں بویا تو اس زمین سے آپ کو استفادہ ہونے والا نہیں ہے. اچھی زمین میں عمل کا بیج بوئیں گے تبھی محمد و آل محمد اور قرآن کے صدقے میں یہ غلط فہمیاں بھی دور کرنی چاہیے. آخرت کا جو عنوان ہے غلط فہمیاں دور کرنے والا ہے, آئی اوپنر. آئی اوپنر. دیکھیے آج کی تقریر میں چند پرچے آؤٹ کروں گا, اور ہر تقریر میں ایسے ہی کرتا ہوں, چند پرچے آؤٹ کرتا ہوں. مثلا پہلا پرچہ آؤٹ کر رہا ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعریف. سلمان فارسی یہ نہ تو ہاشمی تھے, نہ سید تھے, نہ ہمارے ائمہ کے رشتہ دار تھے. یہ بیسیکلی کرسچن تھے, اور کرسچن سے ان کی شان میں قرآن مجید میں باقاعدہ آیتیں بھی آئی ان کے واقعے سے ریلیٹڈ خود سورہ بقرہ کے اندر. تو یہ 300 سال کے تھے جب یہ کنورٹ ہوئے. 300 سال کے. اتنی ایج کا کوئی بندہ اس زمانے میں سوائے ایک راہب کے دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ایک راہب تھا جس کی عمر 350 سال تھی, اور ان کی عمر تھی, ایج تھی 300 سال. 300 سال کا بوڑھا جب درے محمد و آل محمد پہ آیا تو اتنی انویسٹمنٹ کی, اتنی عبادت کی, اتنی ریاضت کی, اتنی لائلٹی کی, اتنا اخلاص قائم کیا کہ اگر اس کا مولا کل ایمان تھا تو یہ کامل الایمان بنا. سبحان اللہ. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی ائمہ کے زمانے میں کوئی ہم امام تھوڑی ہیں, نبی تھوڑی ہیں. امام نبی کی بات نہیں ہے, یہ تو کنورٹڈ ہے, یہ تو کنورٹڈ ہے, دور کا رہنے والا آ گیا, اتفاق سے کنورٹ ہو گئے, اور کنورژن کے بعد اپنے آپ کو یہاں پہنچایا کہ مولا علی نے اپنا کانفیڈنس کا اظہار مدائن کا گورنر بنا کے کیا. اور کیا کہنا سلمان کا کہ کوئی اور ایسا صحابی نہیں ہے جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے مولا طی الارض کے ساتھ گئے ہوں, یعنی اڑ کے گئے ہوں یا زمین کو اپنی طرف اڑا دیا. کہ صرف طی الارض اسی کو کہتے ہیں کہ معصوم کے پاس ایک ایسی طاقت ہوتی ہے کہ جہاں کو چاہیں جب چاہیں وہ اپنے پاس بلا سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں طی الارض. مولا علی وہاں تشریف لے گئے, اور مولا علی علیہ السلام نے جا کے جنازہ پڑھایا سلمان کا, اور سلمان کے کفن پہ, یہ خان صاحب نے کہہ دیا تو سن لیجئے, 2 شعر لکھے مولا علی اپنے دست مبارک سے
2 شعر لکھے کفن، سلمان کے کفن۔ شعر یہ ہے وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والاجر العظیم وحمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم۔ مولا لکھتے ہیں میں سلمان قبر میں ہاتھ خالی چلا آیا، نہ تو میں نیکیاں لایا نہ اجر عظیم لایا۔ کیوں؟ وجہ عجیب بیان کی، اس لیے کہ میرا میزبان کریم رب ہے بڑا شریف۔ میزبان برا مناتا ہے اگر مہمان زاد راہ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ میں اپنے میزبان کے احترام میں ہاتھ خالی چلا آیا۔ اب پرچہ کیسے آؤٹ ہوا؟ یہی سلمان جب وقت آخر آیا، اسبغ ابن نباتہ ان کے دوست ہیں، ان کے کلاس فیلو کہے، مولا علی کے وہ بھی شاگرد ہیں، یہ بھی شاگرد۔ اور مولا علی کے شاگردوں میں وہ تفوق نہیں تھا کہ کوئی پیسے والا ہو تو اس کا مرتبہ زیادہ ہو، غریب ہو تو اس کا مرتبہ تھوڑا ہو۔ غریب امیر ایک ہی لیول پہ تھے مولا علی کے دربار میں اور مولا نبی کے دربار، ہمارے ائمہ کے دربار۔ اسبغ ابن نباتہ گورنر کے پاس آیا، دروازے پہ دق الباب کیا سلمان کو۔ سلمان نے جواب نہیں دیا۔ دل میں خیال آیا کہیں اقتدار نے سلمان کو بدل تو نہیں دیا۔ اقتدار ہے، بڑے بڑے لوگ بدل جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی وزیر اعظم اور صدر لیول کے لوگ آتے ہیں دعائیں کرانے کے لیے، وزیر اعظم اور صدر بننے کے بعد پھر بھول جاتے ہیں، پھر اترتے ہیں تو ہم یاد آتے ہیں۔ یہ نیچر ہے انسان کی۔ تو کہیں بدل تو نہیں گئے سلمان؟ اندر سے آواز آئی نہیں، اسباب میں بیمار ہوں، اٹھنے کے قابل نہیں۔ اندر گئے، کہا اسباب ایک احسان کر دو، مجھے اپنے کندھے پہ سوار کر کے قبرستان لے جاؤ۔ کیوں؟ کہا میں اپنے سچے نبی کی پیشین گوئی کی تصدیق چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا تھا ایک مرتبہ نبی سے، جب وہ قیامت کا ذکر فرما رہے تھے، بہت ہم لوگ ڈر گئے تھے، تو میں نے پوچھا تھا کہ آپ میری موت کا وقت بتا دیں، تو آپ نے فرمایا تھا العلم عند اللہ، ایگزیکٹ وقت تو ہڈن ہے تمہارے لیے، البتہ میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں، جب مردہ تم سے گفتگو کرنے لگ جائے تو سمجھنا تمہارا وقت موت آ گیا۔ تو میں یہ تصدیق کرنا چاہتا ہوں کیا میری موت کا وقت آیا کہ نہیں؟ دونوں کہے السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والو ہمارا سلام ہو۔ ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا صاحب ولی اللہ، اے اللہ کے ولی کے دوست میرا بھی سلام۔ سلمان سمجھ گئے کہ بس وقت آخر آ گیا جس کا انتظار تھا۔ چلنے لگے گھر کہ تیاری کریں، مرنے کی، دنیا سے جانے کی تیاری کریں، کہ خیال آیا اپنے خدا، جس خدا نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ تم مجھ سے گفتگو کر سکو، اسی خدا کی دی ہوئی اجازت سے یہ بتا سکتے ہو کیفا قبض روحک، تمہاری روح کیسے قبض ہوئی تھی؟ کیفا قبض روحک، روح تمہاری کیسے قبض ہوئی تھی؟ کا سلمان نہ پوچھ، جیسے مقراض کے ساتھ قطع جسمی، میرے بدن کو مقراض کینچی کے ساتھ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک جیسے کسی نے یوں کاٹ دیا ہو، ایسے روح قبض ہوئی۔ اچھا، سلمان کہتے ہیں عبد خدا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ قبض روح آسان بھی ہو سکتی، پرچہ آؤٹ ہو رہا؟ نہیں سلمان، پتہ چلا تو قبر میں آ کے چلا، قبر میں بھی تعلیم جاری ہے۔ قبر میں آ کے معلوم ہوا کہ اگر انسان کچھ کام کرے، تین کام اگر انسان کرے تو قبض روح ایسے ہوگی جیسے سخت گرمی میں ٹھنڈا شربت پی رہا ہو۔ اچھا، کون کون سے تین کام؟ کا نمبر 1 نماز تہجد،
نمبر 2 صوم الیوم، صلاۃ اللیل، صوم الیوم وصدقۃ السر، تہجد کی نماز، روزہ اور چھپا کے دیا گیا صدقہ راہ خدا۔ یہ 3 کام کر لو تو روح ایسے قبض ہوگی کہ جیسے سخت گرمی میں ٹھنڈا شربت پی۔ دیکھیے ایک پرچہ یہ آؤٹ ہو گئے۔ دوسرا پرچہ القبر اول منازل آخرت، یہ موت آخرت کی منزل نہیں، یہ مقدمہ آخرت۔ اصل میں تو آخرت کی منزل ہے قبر، پہلی قبر، اور سب سے سخت ترین وقت مردے کے لیے پہلی رات ہوتی، پہلی رات اس شب میں سخت ترین وقت ہے۔ میں نے اپنے استاد بزرگوار سے یہ سنا تھا بچپن میں، پھر میں نے کتاب میں بھی پڑھا زاد المعاد میں، کہ جب مردے کو لٹا کر قبر میں رشتہ دار آ جاتے ہیں تو وہ چلاتا ہے، اس کی روح وہیں ہوتی ہے، وہ چیخیں مارتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ مولا کا ارشاد بھی ہے کہ جب قبر میں مردہ آتا ہے تو الناس یسألون ماذا ترک والملائکۃ یسألون ماذا اخذ، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والا کیا چھوڑ کر مرا تھا، فرشتے قبر میں پوچھ رہے ہوتے ہیں آنے والا کیا لے کر آیا۔ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، وہاں غربتا من بیت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومفرد غربتنا ومحط حفرتنا۔ ہائے افسوس جب کوئی بھی نہیں ہوگا، انظر الی یمین مرتن وانظر الی شمال، میں کبھی دائیں دیکھوں گا قبر میں، کبھی بائیں دیکھوں گا، مالی ولا ابکی وابکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا، مجھے یہ بات رلاتی ہے کہ جب میں قبر سے اٹھوں گا اور میرے تن پہ لباس نہیں ہوگا تو اس عریان و ذلیل کا کون منہ نے سوغم خواہ۔ حضور ایک مرتبہ یہ بات فرما رہے تھے کہ بی بی پاک نے سوال کیا، بابا آپ نے کہا وہاں سب کی حالت یہ ہوگی، تو پھر لوگوں کا وہاں پر تن کیسے ڈھکے گا؟ فرمایا لباس التقوی ذالک خیر یا فؤاد قلبی، جو متقی ہوں گے ان کے تن مستور ہوں گے اس تقوی کے ستر کی وجہ سے۔ بس تقریب آخری مرحلے میں آگے 2-3 باتیں اور جلدی جلدی سن لیجیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد پہلی منزل آخرت میں انسان کا انجام کیا ہو۔ ایک واقعہ حاجی محمد علی صاحب ساکن ابرقو ایران کا شہر، وہ مسجد کے رئیس تھے، مسجد کے صدر تھے، متولی تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 72 سال پہلے جناب آغا فتح علی کی قبر بنائی تھی ہم نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اس جگہ پر جہاں خطرہ تھا کہ شاید سڑک بن جائے۔ شہرداری نے، میونسپلٹی نے ہم سے کہا کہ اس قبر کو یہاں سے ہٹا دو کیونکہ یہاں سڑک بنے گی۔ تو ملا محمد علی ساکن ابرقو کہتے ہیں کہ جب ہم نے قبر کھودی تو جب ہم نے دیکھا 72 سال پہلے مرنے والا محب مولا کائنات بالکل ویسے کا ویسا متبسم چہرے سے پڑا تھا، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ حاجی محمد علی سے پوچھا کہ اس کی کوئی خصوصیت بتا سکتے ہو؟ کہا وہ مسجد میں بزرگوں نے بتایا تھا پہلے آتے تھے اور آخر میں جاتے تھے۔ یہ بات
اتنی اللہ کو پسند آئی کہ جس نے میرے گھر کو آباد رکھا میں اس کی قبر کو برباد نہیں کروں۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، ایک صاحب تھے ملا کے نام سے مشہور تھے، آغا ملا۔ وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے ایک دوست تھے تبرستانی، ان کے دوست کا نام تھا تبرستانی، آغا تبرستانی۔ یہ تبرستانی کہتے ہیں مجھے عالم رویا میں میرا دوست ملا۔ اس نے کہا میری بہت بری حالت ہے، مجھے زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، کچھ میرے لیے کرو، تم میرے بچپن کے دوست۔ کہا میں 20 سال حج پہ گیا اس کی نیابت میں کہ اس کو معافی مل جائے، 20 سال میں معافی نہ ملی۔ 20ویں سال حضور کی قبر کھولی گئی تھی اور تعویذ قبر سامنے نظر آ رہا۔ میں نے تعویذ قبر کو دیکھا، جہاں جناب فاطمہ کا گھر ہے اس دروازے پہ کھڑے ہو کر، اور میں نے بی بی پاک کا اور امام حسین کا واسطہ دیا رسول کو کہ میرے اس دوست کو آغا ملا کو بخشوا دیے۔ پھر میں جنت البقیع میں گیا، شہدائے احد کی قبروں پر، شہدائے بدر کی قبروں پر کھڑے ہو کر میں نے فاتحہ پڑھی، اور وہاں پر بھی میں نے اپنے دوست کے لیے ذکر کیا۔ رات کو سویا تو عالم رؤیا میں میرے دوست آغا ملا نظر آئے اور انہوں نے کہا مرحباً بالصداقت والرفاقت، خوش آمدید دوست، دوست ہو تو ایسا ہو، بھائی ہو تو ایسا ہو، مرحباً بالاخوت والصداقت، بھائی ہو تو ایسا ہو کہ جو مرنے کے بعد بھی بخشوانے تک تگودو کرتا رہے، دوست ہو تو ایسا ہو کہ جو قبر کے دہانے پہ نہ چھوڑ دے بلکہ بخشانے تک سعی مسلسل کرے۔ ایک آخری واقعہ سماعت کر لیجئے اور میں آپ سے اجازت لوں۔ ایک صاحب تھے حاجی علی نعلبند۔ نعلبند کہتے ہیں جوتوں کو ٹانکے لگانے والوں کو۔ نجف اشرف میں انہوں نے کہا میں اپنی زندگی کی آخری ایام نجف میں جا کے گزارا، بالکل بلا تشبیہ ایسے ہی جیسے ہمارے بزرگ بوڑھے ہو جائیں ہندوستان پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں ہم آخری زندگی امریکہ میں جا کے گزارتے۔ اہل خیر کا طریقہ یہ ہوتا تھا وہ اپنی آخری زندگی عتبات مقدسہ پہ جا کے گزارتے تھے، صبح شام 5 نمازوں میں امام کا حرم نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں ایک بہت بڑا امیر کبیر تھا، آخری زندگی کیوں نہ میں نجف میں جا کے گزاروں، اور وہاں ملٹی ملینر ایرانی تاجر نے جو پیشہ اپنایا وہ یہ اپنایا کہ لوگوں کے جوتے کاٹنا۔ صدر دروازے پہ بیٹھ جاتا، ایک دکا لے کر، چھوٹا سا دکا اتنا سا، اور جوتے کاٹتا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ مولا علی کے زائرین کے جوتوں پہ ہاتھ لگ جائیں گے تو محشر میں مولا علی ضرور سفارش کریں گے۔ یہ وہاں کے ظاہر ہے، یہ کرائیٹیریاز تو پاک ماحول کے، پاکیزہ غذائیں کھانے والوں کے، پاکیزہ مزاج والوں کے، پاکیزہ نظریات والوں کے یہ نظریات ہوتے ہیں اور یہ ماٹوز ہوتے ہیں۔ تو ایک دن اتفاق سے ایک صاحب جو کہ آیت اللہ تھے، ان کا جوتا گاٹھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایک فلس اس کا، ایک فلس ٹوٹل، ایک پیسہ جس کو آپ کہہ لیں، اس کی اجرت مندی تھی۔ آغا صاحب کی جیب میں پیسے تھے نہیں، اتفاق سے ایک پیسہ نہیں تھا آغا صاحب کی جیب میں۔ وہ بیچارے کہنے لگے کہ میں بعد میں دے دوں گا۔ زبردستی میں نے ان کا جوتا پکڑا تھا تاکہ سعادت ہو جائے کہ آیت اللہ کے جوتے کو ہاتھ لگ جائے۔ تو اتفاق سے آغا صاحب، آیت اللہ صاحب فوت ہو گئے۔ اپنے بیٹے کو خواب میں ملے 18 مہینے کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بڑی مشکل ہو رہی ہے، ہماری تو بخشش نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ایک فلس رہ گیا تھا حاجی نعلبند کا۔ تو کہا کیا کرے، کہا جلدی جا کے دو۔ ایک فلس کو دینے کے لیے گئے تو یو نیور نو حاجی نعلبند بھی مرحوم ہو چکے، رحمت خدا میں جا چکے۔ اب کیا کریں؟ اب ان کے بیٹے کو تلاش کیا اور جا کر ایک فلس دیا
تو 18 مہینے کے بعد ایک مجتہد کی بخشش ہوئی. ایک عام نعلبند دکاندار کا 1 پیسہ کوئی کھا جائے، وہ بھی انکانشسلی، جان بوجھ کے نہیں، تو برزخ کے اندر نجات ہونے والی نہیں. اور جو لاکھوں کروڑوں امام زمانہ کے پیسوں کو ہڑپ کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں، وہ کس امید پر برزخ میں نجات اخروی کی دعوت. اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اول وقت میں نماز پڑھیں، ڈیلی قرآن پڑھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنے بچوں کی تربیت پر زیادہ وقت صرف کریں اور کمیونٹی کی غیبت اور برائی پر وقت صرف نہ کریں. ہمیں یہاں کے ماحول نے کہیں کا چھوڑا نہیں. جس دولت کو کمانے آئے تھے وہ بھی ہاتھ میں نہیں آئی، اور آخرت بھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے جا رہی ہے. اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر. تقریر تمام ہو گئی. حضور سے کسی نے پوچھا آپ جلدی بوڑھے ہو گئے؟ فرمایا مجھے آخرت کی فکر نے جلدی بوڑھا کر دیا. حضور تو یوں کہیں اور ہماری جرأت ہے. میں جب زمانہ طالب علمی میں کن گیا تو سب سے پہلی کتاب اس کا میں نے مطالعہ کیا. اس کتاب میں نجات کی کچھ سبیلیں تھیں. صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس میں ایک سبیل یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ابو الفضل کو اپنی زندگی میں یاد کرتا رہے تو ابو الفضل کی یاد قبر اور برزخ میں بھی کام آتی. میں اپریشیٹ کرتا ہوں سعادت کاظمی صاحب کی ان کوششوں کو کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود پابندی سے مجلس منعقد کرتے ہیں. حالانکہ بہت سارے میرے بھائی بہنوں کو تو اپنے عزیز بھول گئے، ان کے پاس وقت نہیں ہے. حالانکہ چاہیے یہی تھا. اسی طریقے سے اذکروا موتاکم، اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھتے بالخیر قرآن کے ذریعے اور ذکر اہل بیت کے ذریعے. ابو الفضل وہ ہستی ہے کہ ایک شاعر تھے عراق کے. سامنے ایک شعر آ گیا ہے، ذرا سن لیجیے. ان کا نام تھا حیدر ہلی. انہوں نے جب روزہ دیکھا نا مولا علی کا، ابو الفضل کا قصیدہ لکھ کر آ رہے تھے، آگے پہنچے تو مولا علی کا روزہ دیکھا. مولا علی کے روزے کو دیکھ کر بے ساختہ شعر نکل گیا. اذا مت فدفنی فی جنب حیدر ابھی شکر اکرم بہی والشبیر. جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو حسنین کی بابا کے جوار میں دفن کر دیں. فلست اخاف من النار عند جوار ولا اتقی من منکر و نکیر. میں علی کے جوار میں نہ جہنم سے ڈروں گا نہ منکر و نکیر کا مجھے خوف ہوگا. کیوں؟ فعار علی حامل حما وهو فی الحما اذا ظل فی البیداء اقال بعیری. اس لیے کہ اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے تو اونٹ سے نہیں پوچھتے کہ تو گم کیوں ہوا، مالک سے پوچھتے ہیں تو نے رسی کیوں نہیں باندھی تھی. منکر نکیر مجھ سے پوچھنے آئیں گے تو میں کہوں گا میرے مالک علی سے پوچھو. اللہ. شاعر نے رات کے وقت ایک مصرع لکھا. ابو الفاضل استجار به حسین یوم عاشورا. ابو الفاضل وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے حسین نے بھی عاشور کے دن پناہ دی تھی. بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں، پہنچ گیا ہوں میں. ہاں سبحان اللہ. مرتبہ دیکھیں ابو الفاضل. ابو الفاضل وہ ہستی ہیں کہ جن کے دامن سے، جن کے دامن کے ساتھ حسین جیسے امام نے بھی پناہ عاشور کے دن. شاعر روتا روتا سو گیا. عالم رویا میں حسین کو دیکھا. مولا کہتے ہیں تم نے شعر مکمل کیوں نہیں کیا؟ کہا مولا مجھ سے جسارت ہو گئی.
میں معافی مانگتا ہوں. امام معصوم میں نے کہہ دیا کہ یوم عاشورہ اتنا سخت تھا کہ استجارہ بے ابو الفضل کے ساتھ حسین نے اللہ اکبر حسین بن علی نے عباس کے علم کے سائے میں پناہ لی. مجھ سے جسارت ہو گئی. عالم رویا میں حسین کہتے ہیں تم نہیں لکھتے تو شعر میں مکمل کرتا ہوں. خدا کی قسم میں حسین نے عباس کے علم میں پناہ لی. سمجھے ہیں ذرا عباس. ایک سبیل یہ ہے عباس کا ذکر کرتے رہے انشاءاللہ قبر میں بھی فائدہ ہوگا. اس لیے کہ بدو کے دو جملے التماس سے دعا. عباس کو کہ جن کے القاب میں ایک لقب ہے حجاب و زینب. ہم نے ذاکروں سے سنا تھا زینب کے پردے بچانے والا. یہی سنا ہے نا خدا کی قسم. عباس کا عجب لقب ہے ابو الفضل حجاب و زینب. ابو الفضل عباس زینب کا پردہ ہے. پردے بچانے والے تو ہیں. زینب کے حجاب کا نام ہے عباس. یہی وجہ ہے کہ جب علم گر گیا تو زینب نے بیویوں کو جمع کیا. بیویوں میں نے تم سے مدینہ سے چلتے وقت وعدہ کیا تھا نا میں تمہارے پردوں کو شامل ہوں کیونکہ میرا پردہ زین سے گر گیا. اب تم جانو تمہارا حجاب. آخری جملہ ماشاءاللہ مولا سلامت. ایک عراق کے حوضہ میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری ہمارے مجتہد اعظم تھے. انہوں نے مقتل لکھا ہے کربلا کا. ہمارے استاد کہتے تھے مقتل شیخ جعفر پر حجت ابن الحسن کے دستخط. یعنی بالکل جو کچھ لکھا ہے شیخ نے پڑھو یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک کا ایک جملہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجیے. اس میں یہ لکھا ہے شیخ نے لکھا شیخ جعفر نے شوستری نے عجب جملہ لکھا کہ کربلا کا کوئی شہید ہنگام قبض روح پیاسا نہ تھا بلکہ ساقی کوثر آتے تھے سب کو پانی پلاتے کوثر کا. تب روح قبض ہوتی الا العباس قتل العباس عطشانا. ام البنین کا بیٹا جب روح قبض ہوئی تو پیاسا تھا. آیت اللہ خود لکھتے ہیں کیا اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے ساقی کوثر جام نہ لائے تھے. لکھتے جام تو دو آئے تھے ایک نبیل آئے ایک علیل آئے مگر ام البنین کے بیٹے نے پانی پینے سے انکار کر دیا. یہ کہہ کر میری وفا میں نام آ جائے گا میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں پیاسے ہیں. ام البنین کا بیٹا پانی پی گئے. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر المرحوم وسائر المرحومين المتعلقين لهؤلاء الحاضرين بحق محمد وأهل بيته الطيبين.